بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ ویورز، مسلم امہ چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو جلد سے جلد آپ تک پہنچتی رہے۔ ویورز، آج میں آپ کو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کی کرامات کے بارے میں بتاؤں گی۔ تو ویورز، حضرت جنید بغدادی مراقبہ کی حالت میں تھے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کو عالم غیب سے یہ خبر آئی کہ 5ویں صدی ہجری کے وسط میں ایک قطب عالم پیدا ہوگا جس کا نام عبدالقادر اور لقب محی الدین ہوگا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پاک سے ہوگا اور غوث زماں ہوگا۔ وہ سب اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کہے گا کہ میرا قدم سب کی گردنوں پر ہوگا سوائے ائمہ اربعہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 511 ہجری میں برہنہ پاؤں بغداد کی جانب سفر کو روانہ تھا کہ راستے میں مجھے ایک بیمار، کمزور اور متغیر رنگ والا شخص ملا۔ جب میں اس کے نزدیک آیا تو اس نے مجھے میرا نام لے کر پکارا، مجھے سلام کیا۔ جب میں اس کے مزید قریب ہوا تو اس نے مجھ سے کہا کہ مجھے سہارا دو۔ میں نے اسے سہارا دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ توانا اور تندرست ہو گیا اور اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا، اس کا چہرہ تر و تازہ ہو گیا۔ اس پر میں گھبرا گیا۔ اس نے کہا پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ اس شخص کی بات سن کر مجھے کچھ اطمینان ہوا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کیا تم مجھے جانتے ہو؟ میں نے انکار کر دیا تو اس نے کہا کہ میں دین اسلام ہوں۔ میں قریب المرگ تھا کہ اللہ رب العزت نے مجھے تمہارے ذریعے دوبارہ زندہ کر دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس سے رخصت ہونے کے بعد بغداد پہنچا۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جامع مسجد میں نماز کی غرض سے میں داخل ہوا۔ ابھی جامع مسجد کے دروازے میں ہی تھا کہ ایک شخص نے میرے جوتے پکڑ کر مجھے یا سیدی محی الدین کہہ کر پکارا۔ پھر جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوا تو چاروں جانب سے لوگ آ کر میرے ہاتھ چومنے لگے اور مجھے یا محی الدین کہہ کر پکارنے لگے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس لقب سے اس سے قبل مجھے کبھی کسی نے نہیں پکارا تھا۔ روایات میں ہے کہ جس رات سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، اس رات آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد کو خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت باسعادت نصیب ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ تشریف لائے اور بشارت دی کہ اللہ رب العزت نے تمہیں ایسا فرزند عطا فرمایا جو ولی اللہ ہے۔ وہ میرا بیٹا ہے، وہ میرا اور اللہ کا محبوب ہے۔ اولیاء کرام میں اس کی وہ شان ہوگی جو میری صحابہ کرام میں ہے، جو سیدنا غوث اعظم مادرسات ولی تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ فرماتی ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں ہوئی۔ رمضان المبارک کے مہینے میں آپ رحمۃ اللہ علیہ دودھ نہ پیتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت کے دوسرے سال موسم ابرآلود ہو جانے کی وجہ سے لوگوں کو رمضان کا چاند نظر نہیں آیا تو لوگوں نے میرے پاس آ کر دریافت کیا کہ کیا عبدالقادر نے دودھ پیا ہے یا نہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا کہ آج میرے بیٹے نے دودھ نہیں پیا۔ پھر اس کی تصدیق ہو گئی کہ اس دن ماہ رمضان کی پہلی تاریخ تھی، یعنی اس دن پہلا روزہ تھا۔ اس واقعے سے سارے شہر میں یہ مشہور ہو گیا کہ سادات کے گھر میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوا ہے جو رمضان المبارک میں دن کے وقت دودھ نہیں پیتا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا تمام رمضان یہی معمول رہا کہ سارا سال آپ رحمۃ اللہ علیہ دودھ پیتے تھے، مگر یوں ہی رمضان کا مہینہ شروع ہوتا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ دن کے وقت طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک دودھ نہ پیتے تھے، خواہ کتنی ہی دودھ پلانے کی کوشش کرتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک کے پورے مہینے میں دن کے وقت روزے سے رہتے اور جب مغرب کے وقت اذان ہوتی اور لوگ افطار کرتے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی وقت دودھ پی لیا کرتے تھے۔ ویورز، روایات میں آتا ہے کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ جب پڑھنے کے لائق ہوئے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کو قرآن مجید کی تعلیم کے لیے ایک مدرسے میں لے جایا گیا تاکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ قرآن مجید حفظ کریں۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد کے سامنے دوزانوں ہو کر بیٹھ گئے تو استاد نے کہا پڑھو بیٹے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے ساتھ
الف لام میم سے لے کر مکمل 18 سپارے زبانی پڑھ دیے۔ استاد نے حیرانگی سے پوچھا کہ تم نے یہ کب پڑھے اور کیسے حفظ کیے؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ میری والدہ ماجدہ کو یہ 18 سپارے یاد تھے اور وہ ان کو کثرت سے پڑھا کرتی تھی جب میں شکم مادر میں تھا، چنانچہ یہ 18 سپارے بارہا سنتے سنتے مجھے یاد ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 488 ہجری میں والدہ ماجدہ کی اجازت سے مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے بغداد گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں بغداد کے لیے روانہ ہونے لگا تو والدہ ماجدہ نے مجھ سے فرمایا کہ تمہارے والد نے ترکہ میں 80 دینار چھوڑے تھے، 40 دینار تمہارے بھائی کے ہیں اور 40 دینار تمہارے ہیں، تمہارے دینار میں نے تمہاری قمیض کے اندر سی دیے ہیں۔ میں نے والدہ ماجدہ سے نصیحت کی درخواست کی تو انہوں نے فرمایا اللہ رب العزت کے احکامات کی پابندی کرنا، حرام سے پرہیز کرنا، تقدیر خداوندی پر راضی رہنا اور خواہ کیسے بھی حالات ہوں جھوٹ نہ بولنا۔ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میری والدہ ماجدہ اس بات کو جانتی تھیں کہ بغداد میرے لیے نیا شہر ہے اور وہاں میرا کوئی دوست ساتھی یا غمخوار نہیں ہے، اس لیے انہوں نے اکثر دہا لینے کے بعد مجھے اللہ کے سپرد کر دیا۔ میں بغداد جانے کے لیے ایک قافلہ میں شامل ہو گیا۔ جب یہ قافلہ شہر کی حدود سے باہر گیا تو 60 ڈاکوؤں نے ہم پر حملہ کر دیا، ہمارا مال و اسباب لوٹ لیا۔ ایک ڈاکو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا اور پوچھا کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بلا تعمل اور بے خوف ہو کر کہا کہ میرے پاس 40 دینار ہیں۔ ڈاکو نے سمجھا کہ لڑکا مذاق کر رہا ہے۔ دوسرے ڈاکو نے پوچھا تو بھی یہی جواب دیا، اس نے بھی مذاق سمجھا اور چلا گیا۔ جب تیسرے نے پوچھا تو اسے بھی یہی جواب دیا گیا تو وہ غصے میں آ گیا اور کہا کہ کیا تجھے اپنی جان عزیز نہیں ہے کہ تو ہم سے مذاق کر رہا ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ نے جو پوچھا میں نے سچ بول دیا۔ ڈاکو انہیں پکڑ کر اپنے سردار کے پاس لے گئے۔ سردار کے پوچھنے پر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے پاس 40 دینار ہیں اور وہ میرے بغل کے نیچے سلے ہوئے ہیں۔ ڈاکو نے تلاشی لی تو دینار مل گئے۔ سردار بہت متاثر ہوا۔ اس نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ راز کیوں فاش کیا، جبکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم ہے کہ ہم ڈاکو ہیں؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ روانگی سفر پر میں نے اپنی والدہ ماجدہ سے سچ بولنے کا وعدہ کیا تھا۔ یہ سن کر سردار کا دل ہل گیا۔ اس نے اپنے آپ کو ملامت کیا اور لعن طعن کیا کہ افسوس مجھ پر کہ یہ لڑکا اپنی والدہ کا اس قدر فرمانبردار ہے اور میں اپنے خالق اور مالک کی حکم عدولی اور نافرمانی عرصہ دراز سے کر رہا ہوں۔ اس نے یہ کہہ کر سارا لوٹا ہوا سامان واپس کر دیا اور توبہ کر لی۔ اولیاء اللہ کی باتوں میں ازحا تاثیر ہوتی ہے۔ اسی اثر کی بدولت ڈاکوؤں پر رکت طاری ہوئی اور سردار نے ڈاکہ زنی سے توبہ کر لی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ پہلا واقعہ تھا کہ کسی نے میرے دست مبارک پر توبہ کی۔ ویورز، سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے 9 سال تک بغداد میں علم حاصل کیا۔ اس دوران آپ رحمۃ اللہ علیہ سخت مجاہدے بھی کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ نے جو 40 دینار آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دیے تھے وہ ختم ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو گزر اوقات کے لیے بے پناہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، مگر اس سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی استقامت میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑا۔ حضرت شیخ طلحہ بن مظفر رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، فرماتے ہیں کہ حضور سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے بتایا کہ بغداد میں قیام کے دوران اکثر و بیشتر مجھے کھانے کو کچھ نہ ملتا، حتیٰ کہ ایک مرتبہ 20 روز تک فاقے سے رہا۔ آخرکار میں ایوان کسریٰ کی جانب چل پڑا۔ وہاں پہنچ کر دیکھا کہ 40 اولیاء اللہ مجھ سے پہلے ہی موجود تھے۔ مجھے یہ دیکھ کر بہت شرمندگی ہوئی اور میں واپس ہو لیا۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس دوران میری ملاقات اپنے ہم وطن سے ہوئی۔ اس نے مجھے کچھ رقم دیتے ہوئے کہا کہ یہ میری والدہ ماجدہ نے مجھے دی ہے۔ میں اس شخص کو جانتا بھی نہیں تھا۔ میں نے وہ رقم لے لی اور واپس اولیاء اللہ کے پاس تشریف لایا اور ان میں رقم تقسیم کر دی، بقدر ضرورت خود بھی رکھ لی۔ انہوں نے مجھ سے دریافت کیا کہ یہ رقم کہاں سے آئی؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے انہیں بتایا کہ یہ رقم مجھے میری والدہ نے بھیجی ہے اور مجھے یہ اچھا نہ لگا کہ میں یہ ساری رقم خود لے لیتا۔ پھر میں نے بغداد آ کر باقی ماندہ رقم سے کھانا خریدا اور فقراء کو اپنے ساتھ بٹھایا، ان کو کھلایا اور خود بھی کھانا نوش فرما لیا۔
حضرت ابو بکر تمیمی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ بتایا کہ بغداد میں ایک مرتبہ سخت قحط پڑا اور کھانے کو کچھ میسر نہیں تھا۔ مجھے بھی فاقے میں کئی دن گزر چکے تھے۔ ایک روز جب بھوک کا غلبہ کچھ زیادہ ہوا تو میں دریائے دجلہ کے کنارے چلا گیا تاکہ اگر کچھ کھانے کو گھاس ملے یا پتے ملیں تو کھا کر گزارا کر لوں، مگر وہاں پہلے ہی بہت سے لوگ موجود تھے اور وہ بھی میری طرح کھانے کی تلاش میں تھے، تو میں شہر کی جانب واپس لوٹ آیا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ایک نوجوان بھنا ہوا گوشت لے کر مسجد میں آ گیا اور کھانے بیٹھ گیا۔ میں بھوک سے اس قدر نڈھال تھا کہ جب وہ لقمہ اپنے منہ میں ڈالتا تو میں اپنا منہ کھول لیتا، حتیٰ کہ میں نے خود کو ملامت کرتے ہوئے کہا کہ یہ کیا حرکت ہے، اللہ تعالیٰ میرے حال سے واقف ہے، اس پر تکلف کر اور بے صبرا نہ ہو۔ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پھر وہ نوجوان میری طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا میرے ساتھ کھانے میں شامل ہو جائیں۔ پہلے تو میں نے انکار کر دیا، پھر جب اس نے بہت زیادہ اصرار کیا تو میں اس کے ساتھ کھانے میں شریک ہو گیا۔ نوجوان نے مجھ سے پوچھا کہ میں یہاں کیا کرتا ہوں۔ میں نے اسے بتایا کہ میں فقہ کا طالب علم ہوں اور جیلان کا رہنے والا ہوں۔ اس شخص نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تم جیلان سے آنے والے ایک شخص عبدالقادر کو جانتے ہو؟ میں نے اسے بتایا کہ میں ہی عبدالقادر ہوں۔ اس پر اس نوجوان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور کہنے لگا کہ مجھے جیلان سے آپ کی والدہ نے 8 دینار دے کر بھیجا تھا۔ میں آپ کو تلاش کرتا رہا یہاں تک کہ مجھے آپ نہ ملے اور میرے پاس موجود رقم بھی ختم ہو گئی اور فاقوں کی نوبت آ گئی۔ میں نے بھوک سے نڈال 3 دن گزار دیے۔ مجھے خیال آیا کہ فاقہ کی حالت میں تیسرے دن کے بعد مردار کھانے کی بھی اجازت ہے، اس لیے میں نے آپ کی رقم سے کھانا خرید لیا۔ یہ کھانا آپ کی ملکیت ہے، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے اس شخص کو تسلی دی اور فرمایا کہ فکر کی کوئی بات نہیں۔ پھر ہم دونوں نے مل کر کھانا کھا لیا۔ احمد بغدادی لکھتے ہیں کہ میں نے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی اور 15 سال تک ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر قرآن مجید ختم کیا۔ چنانچہ میں ایک رات سیڑھی پر چڑھ رہا تھا کہ مجھے میرے نفس نے مجھ سے کہا کہ کاش تو ایک گھڑی سو جائے، آرام کر لے، پھر اٹھ کر عبادت کر لے۔ یوں ہی یہ خیال میرے دل میں آیا، میں ایک پاؤں پر کھڑا ہو گیا اور پورا قرآن اسی طرح ختم کیا۔ ایک دفعہ آپ رحمۃ اللہ علیہ جنگل کی طرف نکل گئے، جگہ بیابان اور ویران تھی، کھانے پینے کی بھی پرواہ نہ رہی۔ اسی حالت میں کافی دن گزر گئے۔ ایک دن اس ویران بیابان جنگل میں روشنی ظاہر ہوئی، وہ نور دیکھتے ہی دیکھتے چارسو پھیل گیا۔ اس روشنی میں نورانی صورت دیکھی۔ اس نے بلند آواز سے کہا، اے عبدالقادر، میں تمہارا خدا ہوں، آپ میری پرستش کریں، میں نے حرام چیزیں حلال کر دی ہیں۔ جب یہ سنا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر پھونک ماری۔ روشنی غائب ہو گئی۔ اولیاء حق کو پہچان ہوتی ہے کہ کون سی روشنی حق سے منسوب ہے اور کون سی باطل اور فریب کے گرد محرک ہے۔ اہل حق کو یہی درست پہچان من جانب اللہ عطا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلم قومیت کو بھی ایسی صحیح شناخت عطا کرے۔ جو ہی روشنی غائب ہوئی، دھواں دکھائی دینے لگا اور آواز آئی، عبدالقادر، تم نے اپنے علم سے اور بحکم الہی مکر سے نجات پائی، ورنہ اب تک 70 صاحبان ولایت اور طریقت گمراہ کر چکا ہوں۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ اپنے صاحبزادے حضرت موسیٰ کو سنایا تو انہوں نے پوچھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے شیطان کو کیسے پہچانا؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ شیطان اپنی ہی بات سے پہچانا گیا کہ اس نے میرے لیے حرام چیزیں حلال کر دی ہیں۔ سلسلہ نبوت ختم ہو چکا ہے، اب کوئی نئے احکامات الہیہ کا نزول ممکن نہیں، کوئی فریب کار قوت ہی حرام کو حلال میں بدل سکتی ہے۔ حقیقی قوت الہیہ کبھی برائی کی ترغیب نہیں دیتی۔ اللہ تعالیٰ نے جو اشیاء حرام کر دی ہیں ان میں سراسر نقصان ہے، جو حلال اشیاء ہیں اس میں ہر طرح کے فوائد ہیں۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب وہ بیابان میں تھے تو شیاطین ان پر حملے کے لیے آتے تھے۔ ایک دفعہ ایک بہت باصورت شیطان ان پر حملہ کے لیے آیا۔
اور اس نے کہا کہ میں ابلیس ہوں، اور اس نے یہ بھی کہا کہ تم نے مجھے اور میرے ساتھیوں کو تنگ کر رکھا ہے۔ تو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسی دوران ایک گھڑ سوار آیا اور اس نے مجھے آ کر تلوار تھما دی، تو اس چیز کو دیکھ کر وہ شیطان چلا گیا اور دوبارہ واپس نہیں آیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ باری تعالیٰ کا اہم اسم اعظم اللہ ہی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا ورد کرنے والے کا دل پاک صاف و شفاف ہوگا تو اس کے مثبت اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ دل میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور نہ بستا ہو۔ ورد الہیہ زہر کے اثر کو بھی زائل کر دیتا ہے۔ مصائب کا مداوا یا علاج کرنے کے لیے اللہ کا ورد کیا جائے۔ کلمۃ اللہ میں اسم اعظم کی خصوصیات یا خوبیاں بیان کی جاتی ہیں۔ آپ علماء کا لباس زیب تن فرما کر بلند مقام پر تشریف لے جاتے اور بلند آواز سے واعظ نصیحت فرماتے۔ عمرہ اور وزراء بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مجالس اور محافل سے فیض یاب ہوتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ انتہائی مؤدبانہ حیثیت سے عام لوگوں کی طرح بیٹھ جاتے تھے، اٹھ کر خلیفہ وقت کی تعظیم سے گریز کرتے تھے، بلکہ جب خلیفہ آتا تو آپ وہاں سے اٹھ کر چلے جاتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیم دی کہ ظاہریت کو درست کرنے کے لیے قرآن و سنت سے رہنمائی حاصل کی جائے، پھر باطنی صفائی کی جائے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 8 ربیع الثانی 56 ہجری کو بغداد میں وفات پائی۔ لاکھوں لوگ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے میں شریک ہوئے۔ یہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے روضہ مبارک کا اندرونی منظر ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے نصیحت فرمائی کہ ہمیشہ تقوی اختیار کرو، اطاعت الہی اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرتے رہو۔ خدا تعالیٰ کے سوا کسی سے خوف نہ کھاؤ، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے امید نہ رکھو، زندگی کے معاملات اپنے رب کے سپرد کر دو اور اسی سے مانگو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک بغداد میں ہر خاص و عام کے لیے ہے اور بحقوق میں الہی تا قیامت قائم و دائم رہے گا۔ جی ویورز، آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک کرنا نہ بھولیے گا، دعا میں یاد رکھیے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔